نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام دعا کی برکتیں لیے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ عز و جل پہلے ایپیسوڈ سے آج تک آپ نے اس پروگرام کے ذریعے دعا کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل کی ہوگی۔ جی ہاں، دعا کے آداب، دعا کے فضائل، دعا میں کے الفاظ کون سے ہونے چاہیے جس سے دعا جلد قبول ہو، مقامات قبولیت دعا کون سے ہے، اس کے متعلق بھی آپ نے کچھ باتیں سنی۔ اسی طرح مانع اجابت، یعنی دعا قبول ہونے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، کیا کیا رکاوٹیں ہوتی ہے، یعنی کس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے متعلق بھی الحمدللہ عز و جل تفصیلی کلام آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ ناظرین، آج امید کرتا ہوں میں آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ یوں کہیے کہ اب تک کے جتنے ہمارے ایپیسوڈ اس پروگرام کے ہوئے ہیں دعا کی برکتیں کے، آج اس کا نچوڑ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ جی ہاں، یعنی جنہوں نے اب تک اگر پروگرام کسی وجہ سے نہ دیکھا ہو تو آج اگر وہ پروگرام دیکھتے ہیں تو امید ہے کہ اب تک جتنے تقریباً 12-13 ایپیسوڈ ہمارے ہوئے اس کا نچوڑ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سب سے پہلے سماعت کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنا پیارا وظیفہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن قرب حاصل کرنے کا، نزدیکی حاصل کرنے کا خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ جی ہاں، درود پاک کی کثرت۔ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اللہ کریم نے چاہا تو اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زیادہ قرب، اتنی زیادہ نزدیکی ہمیں قیامت کے دن حاصل ہوگی۔ اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ رب کریم قبول بھی فرمائے، اور اس فضیلت سے اور درود پاک کے دیگر فضائل و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ناظرین، عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام ہے دعا کی برکتیں، اور جب سے پروگرام شروع ہوا ہے الحمدللہ ویڈنسڈے یعنی آج بدھ کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا رہا۔ ناظرین، اس میں پروگرام میں روزانہ کسی نہ کسی ٹاپک پر آپ گفتگو سنتے رہے۔ جی ہاں، فضائل دعا، دعا کے قبولیت کے مقامات، اوقات، اس طریقے سے مختلف جو ہے وہ ٹاپکس ہمارے رہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹاپک اور ہمارے سلسلے کا جو نام ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی سلسلے کا نام بھی ہے دعا کی برکتیں،
اور آج کا ٹاپک بھی ہے دعا کی برکتیں۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ آج تک جتنے ہمارے پروگرام ہوئے ہیں انشاءاللہ الکریم آج کے اس پروگرام میں ان تمام پروگرام میں جو کچھ بیان ہوا اس کا نچوڑ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، دعا یہ یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دے وہ بندہ دعا مانگتا ہے۔ دعا کی بڑی برکتیں ہیں اور دعا کے متعلق الحمدللہ آپ نے یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ بڑی یونیک معلومات، جی ہاں انوکھی معلومات اس پروگرام کے ذریعے حاصل کی ہوگی۔ ناظرین، دعا مانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے، یعنی وہی بندہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعا مانگتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار خزانے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کریم سے اخلاص کے ساتھ جو کچھ مانگتا ہے اللہ کریم اپنے فضل سے اپنی رحمت سے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، جی ہاں، لیکن وہ اپنے بندوں کو جو مانگ رہے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں یا جو دعا نہیں بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے بندوں کو جو کچھ عطا کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ عطا کرتا ہے، یعنی اس کے ہر کام میں ناظرین حکمت ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا ہر کام ہی حکمت والا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو بھی حکمت کے تحت دیتا ہے، اور اگر نہیں دیتا، کسی بندے سے کوئی چیز روک لیتا ہے تو وہ بھی حکمت کے تحت روکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بندہ، میں اور آپ ایف جی این چینل کے ناظرین یہ سوال نہیں کر سکتے کہ ہم نے اللہ پاک سے یہ چیز مانگی ہمیں کیوں نہیں ملی۔ یاد رکھیے، اس طرح کا سوال کرنے کا حق ہم بندوں کو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بندے ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، اس کی مرضی۔ ہاں، پہلا جملہ جو عرض کیا وہ ذہن نشین ہو جائے گا نا تو بات آسان ہو جائے گی کہ اس کے دینے میں بھی حکمت ہے اور اس کے نہ دینے میں بھی حکمت ہے۔ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مالک جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ ہاں ناظرین، اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہمارے پروردگار نے جو دیا یہ اس کا فضل ہے اور جو نہ دیا اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم شیطانی وسوسوں سے، نفسانی وسوسوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، دعا کے بارے میں ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا حکم ملا ہے تو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ نے ابتدائی سلسلوں میں بلکہ کئی سلسلوں میں سنا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو وہ دینے والا ہے اور اس نے حکم دیا ہے مانگنے کا۔ تو ہمارا کام کیا ہے ناظرین؟ ہم مانگتے رہے۔ دعا قبول ہونا اور جو مانگا گیا ہے وہ عطا کرنا نہ کرنا یہ سب ہمیں اللہ پاک پر چھوڑ دینا ہے۔ ہمارا کام ہے، ہم بندے ہیں، ہمارا کام ہے مانگنا، ہم مانگے جائے۔ وہ کریم رب ہے، اس کی حکمت، اس کا فضل، اس کا کرم وہ دے دے، اچھی بات ہے۔ اگر اس نے نہ دیا تو یہ یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اور اگر یہ ذہن بن گیا ناظرین کہ جو نہیں ملا ہے وہ نہ ملنا ہی میرے حق میں بہتر ہوگا، تو انشاءاللہ الکریم کبھی بھی زبان تو کیا ذہن میں بھی اعتراض کا پہلو نہیں آئے گا کہ ایسا کیوں ہوا، میں نے یہ چیز مانگی یہ کیوں نہیں ملی،
میں نے صحت مانگی، میری بیماری اچھی کیوں نہیں ہو رہی ہے، میں نے اچھا گھر مانگا، مجھے یہ کیوں نہیں مل رہا ہے، میں نے امتحان میں کامیابی کی دعا کی، میں امتحان میں کامیاب کیوں نہیں ہوا، ناکام کیوں ہو گیا۔ یہ سب چیزیں اگر اللہ پاک پر ہم چھوڑ دیں، انشاءاللہ الکریم ذہن اور دل سے وسوسات دور ہوں گے۔ ناظرین یاد رکھیے کہ دعا کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، بلکہ آپ نے دعا کے متعلق جو احادیث سنی ہوگی اس میں بیان کیا گیا تھا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعا بخششوں کا موجب ہے، دعا سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، دعا سے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ ناظرین سب سے بڑی بات یہ کہ دعا سے رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو دعا کے بے شمار فوائد ہے جن کا مطالعہ کرنے سے ہمارا دل دعا کی طرف مائل ہوگا۔ جی ہاں، ہمیں جو اگر ہم اپنے آپ کو دعا پر ابھارنا چاہتے ہیں کہ میں دعا کروں، تو اگر ان فضائل کو ذہن میں بٹھا لیں گے، انشاءاللہ الکریم دعا کی طرف دل آمادہ ہوتا رہے گا۔ ناظرین یاد رکھیے دعا کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ قبول ہونے کی صورت میں تو فائدہ صاف ہے، لیکن قبول نہ ہونے کی صورت میں کیا فائدہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں بات آ رہی ہو کہ جناب جو مانگا آپ ہی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہم نے جو مانگا وہ مل گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ ملنے پر کیا فائدہ ہے؟ مل گیا تو فائدہ سامنے نظر آ گیا، نہ ملنے پر کیا فائدہ ہے؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ دعا کا قبول ہونا ہم جو سمجھ رہے ہیں، ناظرین بہت یعنی توجہ طلب نقطہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دعا کا قبول ہونا ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا کا قبول ہونا صرف یہی نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ دعا کی قبولیت کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ بندہ دعا مانگے اور اس کی دعا پر رب العالمین، احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک کائنات، پروردگار عز و جل کہے لبیک عبدی، یعنی اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی بھی دعا کسی اور صورت میں بھی، اور کبھی کبھی دعا کسی اور صورت میں بھی قبول ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے نزدیک قبول ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے۔ ہو سکتا ہے اس دعا کی برکت سے آگے کے گناہ معاف ہوئے ہو، بندے کے گناہ معاف ہوئے ہو اور درجات بلند ہوئے ہو، یا کوئی اور کام بن گیا ہو۔ ناظرین کوئی مصیبت آتے آتے ٹل گئی ہو، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو دعا کا صلہ آخرت میں بھی مل سکتا ہے۔ ایک تو یہ قبولیت دعا کہ جناب جو مانگا وہ مل گیا، جو ہم سمجھ رہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی قبولیت دعا ہے، یعنی دعا قبول ہو رہی ہے۔ کیسے؟ جو مانگا وہ نہیں ملا، لیکن کوئی پریشانی آنے والی تھی، وہ پریشانی ٹل گئی، وہ مصیبت ٹل گئی، وہ بلا دفع ہو گئی، وہ مشکل آسان ہو گئی۔ جی ہاں جناب، تو یہ بھی قبولیت دعا ہے۔ اور اصل قبولیت دعا تو یہ ہے کہ بندے کو آخرت میں اس کا اجر دیا جائے، اس کا ثواب دیا جائے۔ جی ہاں ناظرین، اس لیے دعا بظاہر قبول ہوتی بھی نظر نہ آئے تو پریشان نہ ہو، ٹینشن میں نہ آئے کہ جناب دن گنتے لوگ بعض مرتبہ کہ اتنے مہینوں سے دعا کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں، اتنے دنوں سے وظیفہ کر رہا ہوں، امام صاحب نے وظیفہ بتایا، فلاں نے وظیفہ بتایا، میں کر رہا ہوں، میں دعا بھی کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جو چاہتا ہوں وہ حساب سے مجھے دعا کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔
یاد رکھیے ہمیں پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ کب؟ یا تو دنیا میں یا آخرت میں۔ جی ہاں ناظرین، تو دعا مانگنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کے بھی ناظرین کچھ اسباب ہوتے ہیں، ہم کو غور کرنا پڑے گا۔ جو لوگ یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اتنے سالوں سے، اتنے مہینوں سے، اتنے ہفتوں سے، اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ گھر والے بعض اوقات خواتین اس طریقے کی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ بہت دعا مانگی، برسوں سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے دعا قبول نہ ہونے کے FGN چینل کے ناظرین کچھ اسباب ہوتے ہیں، بندے کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ پاک کی ماننی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، تب جا کر دعا جلد قبول ہوگی۔ یہ دعا قبول نہ ہونے کا شکوہ کرنے والا، جی ہاں ناظرین، میں اپنے اعمال کا جائزہ لوں، آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، ہم غور کریں ہم جس پروردگار سے دعا کر رہے ہیں اس پروردگار کے احکامات پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے کتنے پابند ہیں، ہم پروردگار عز و جل کے دین پر کتنا عمل کر رہے، اس کے احکامات پر کتنا عمل کر رہے، فرائض واجبات جو ہمارے ذمے حقوق ہے کیا وہ ادا کر رہے ہیں؟ اگر وہ کر رہے تو انشاءاللہ الکریم یہ کرنا دعا کی قبولیت میں جلد ثابت ہوگا، یعنی جلد دعا قبول ہوگی۔ اور اگر نہیں کر رہے ناظرین تو ہو سکتا ہے اس سبب سے ہماری دعا جلد قبول نہ ہو رہی ہو۔ اگر فرائض کو چھوڑ رہا ہے، نماز قضا کر رہا ہے، رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے، حج فرض ہو چکا ہے ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض ہے ادا نہیں کرتا، اسی طرح دیگر حقوق اس کے ذمے ہے اور ادا نہیں کرتا، اور پھر کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ فرائض ادا نہ کرنا، اسی طرح دوسری طرف اگر بات کرے تو گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرنا، جس کاموں سے، جن چیزوں سے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، وہ کام کرنا، وہ امور انجام دینا، اور پھر دعا قبول نہ ہونے کا شکوہ کرنا۔ آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ یہ جو گناہ کرنا ہے یہ بھی دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم دن رات گناہوں میں بسر کر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہم سے اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی رہتی ہے، زبان و ہاتھ سے نہ جانے کتنوں کا دل، کتنوں کے حقوق ہم پامال کر رہے ہوتے، ہمارے قدم غلط جگہوں پر جا رہے، اس کے باوجود ہم دعا قبول نہ ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو ناظرین غور کرنا چاہیے کہ کہیں میری شامت اعمال، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اس کی بات نہ ماننا، کہیں یہ سبب تو نہیں ہے میری دعا قبول نہ ہونے کا یا دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے کا۔ تو اس طرح غور کرنا چاہیے ناظرین، ہمیں دعا کرتے وقت اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہیے۔ جب بھی دعا مانگے، اے پروردگار خطا کار بندہ ہوں، سیاہ کار بندہ ہوں مالک، بس تیری رحمت کا سہارا ہے، یا اللہ گناہ بہت کیے ہیں، جرم بہت کیے ہیں، لیکن اپنی حاجتیں بھی تیری ہی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ، محبوبان بارگاہ کا واسطہ، مقبولان بارگاہ کا واسطہ، اس طرح دعا کرے، واسطے وسیلے پیش کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں، جو ہے اس کے محبوبان بارگاہ کا وسیلہ پیش کر کے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے رو رو کر کوشش کرے، فارمولیٹی نہ ہو ناظرین۔ جی ہاں، بس چند الفاظ عرض کر دیے پھر بات ختم۔ آپ نے دیکھا ہے دنیا کے حاجت مند کو کہ جب وہ کسی کے پاس اس کو پتہ چلے کہ یہ فلاں اس کی حاجت پوری کر دے گا، تو اگر وہ ریئل ہو تو کتنی امید کے ساتھ اور کتنے اچھے انداز میں، کتنی عاجزی کے ساتھ
اپنی بات پیش کرتا ہے. بعض اوقات بات پیش کرتے کرتے اس کی زبان گویا لڑکھڑانے لگتی ہے، آواز میں ہچکچاہٹ آ رہی ہوتی ہے، آنسو جو ہے وہ بہنے لگتے ہیں. ناظرین، تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیت ہوتی ہے. تو لہٰذا دنیاوی دینے والے کے سامنے اتنی عاجزی، اتنی کیفیت، جو حقیقی دینے والا ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی مدد کر رہا ہے وہ اللہ پاک کی عطا ہی سے مدد کرے گا. تو لہٰذا جو حقیقی دینے والا ہے اس کی بارگاہ میں کتنی عاجزی ہونی چاہیے. تو کوشش کرے کہ جب بھی دعا مانگے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی بھی مانگے، اسی کے ساتھ عاجزی اختیار کرے، رو رو کر رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے، اور جو دعا اپنے رب سے کرے بس دل سے عرض کرے، انشاءاللہ الکریم ضرور رب کریم دعا قبول فرمائے گا. ایف جی این چینل کے ناظرین، دعا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آپ سوچیں، غور کریں، ہم بندے ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. دنیا میں بڑے بڑے عہدے داروں سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے. جب ان سے کوئی بات کرنا چاہے تو ٹائم فکس کیا جاتا ہے. پہلے تو وقت نہیں ملتا، وقت بڑی مشکل سے ملتا ہے. اگر وقت مل گیا تو پہلے ہی انسٹرکشن دیے جاتے، ہدایات دی جاتی ہے، اتنی منٹ کی گفتگو ہوگی، زیادہ بات مت کیجیے گا، مختصر بات کیجیے گا، جلدی واپس آئیے، سر بیزی ہے. جی ہاں ناظرین، اتنے بجے آئیے، اتنے بجے مت آئیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کو جب حاضر ہونا ہو، بندہ بس رب کریم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، اپنی نگاہوں کو جھکا لے، جو عرض کرنا ہے عرض کرے. یہاں پر کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، یہاں پر کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، یہاں پر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا دعا اللہ پاک سے گفتگو کا ایک ذریعہ ہے. عرض کرے نا اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں، اپنے ذاتی مسائل، اپنے گھریلو مسائل، اپنے کاروباری مسائل، اپنے معاشی مسائل، جو کچھ پرابلم ہے، خاندانی پرابلم ہے، بچیوں کو رشتے نہیں آ رہے، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، گھر چھوٹا ہے، بڑا چاہیے، امتحان میں کامیاب ہونا ہے، رزق میں برکت چاہیے، جو کچھ عرض کرنا ہے اپنے رب سے عرض کرے نا، مانگے نا دل سے، اس سے بات کرے اپنے رب سے کہ رب کریم یہ مسائل ہے پروردگار، تو حل کر دے، تو میری مشکل آسان کر دے، تو میری راہ آسان کر دے، تو دنیا میں بھی میری عزت و آبرو کی حفاظت کر، تو آخرت میں بھی میری عزت و آبرو کی حفاظت کر. اس طرح اپنے رب سے جو مانگنا چاہے بندہ مانگے، گفتگو کرے، بات کرے. جی ہاں ناظرین، دعا اللہ پاک سے بات چیت کا ایک ذریعہ ہے، اپنے دکھ سنانے کا ایک ذریعہ ہے، اپنے مسائل کا حل طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یاد رکھیے، دنیا میں اگر ہم کسی کو اپنے مسائل شیئر کرتے نا تو بعض اوقات بندے مذاق اڑا رہے ہوتے کہ یار یہ تو مانگتا ہی رہتا ہے، یار اس کے پاس تو جب آؤ یہ مسئلے ہی سناتا رہتا ہے، یار یہ تو بیچارہ پرابلم میں رہتا ہے. دنیا والے ہو سکتا ہے مذاق اڑائے، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے، انشاءاللہ الکریم اس کے رحمت ہمیں اپنے آغوش میں لے لے گی. جی ہاں ناظرین، اس طرح دعا اس یقین و امید کے ساتھ اللہ پاک سے مانگے کہ میرا رب کریم دعا قبول کرنے والا ہے. اور ناظرین، سجدے کی حالت میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ سجدے کی حالت جو ہے یہ وہ کیفیت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو ہو سکے تو باوضو 2 رکعت پڑھ لے پہلے، اور پھر سجدے میں جا کر اپنے رب سے دعا کرے. آپ مسجدوں میں جاتے ہوں گے ناظرین، یہ نمازوں کے بعد جب مسجد سے اکثر عوام نکل جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو چند لوگ رہ جاتے نا، ان چند لوگوں میں کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو بہت گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، بہت عاجزی سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی ہچکی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ انداز اللہ پاک کو پسند ہے.
تو آپ بھی، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، رو رو کر سجدے کی حالت میں اپنے رب سے دعا مانگے. کیسے ہی مسائل ہو، کیسا ہی ٹینشن ہو، بیماری ہو، قرض داری ہو، محتاجی ہو، تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، گھریلو ٹینشن ہو، جھگڑے ہو گھر میں، آزمائشیں ہو، بے اولادی ہو یا اولاد بگڑ گئی ہو، کیسے ہی پرابلم ہو، ناظرین کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرف نہ لے جائے جسے خودکشی کہا جاتا ہے، جسے سوسائڈ کہا جاتا ہے. نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر کے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. ارے وہ اس طرف ہم کیوں جائے؟ ہمارا رب کریم ہے نا، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا، ہمارا پروردگار ہے نا، ہماری التجائے سننے والا. وہ سمیع و بصیر ہے. جی ہاں، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، اس کو سب علم ہے، اس کو سب خبر ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کبھی بھی اس طریقے سے جب پرابلم آ جائے نا، جب اس طریقے سے آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ الکریم آپ اپنے دل کو ہلکا محسوس کریں گے. ایسا محسوس ہوگا انشاءاللہ الکریم گویا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اور جب بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتا ہے ناظرین، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں. دنیاوی کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، جس سے کہتے نا غیبی مدد ہو جانا، غیبی مددگار پیدا ہو جانا. اللہ کریم کی ذات پر جو بندہ اس طرح یقین اعتماد کا اظہار کرتا ہے، اللہ کریم اس کی غیبی مدد فرماتا ہے، اسے غیبی مددگار عطا فرماتا ہے. تو ناظرین دعا کی برکت سے مسائل حل ہوتے ہیں، دکھ درد دور ہوتے ہیں، بگڑے کام بنتے ہیں، حالات بدلتے ہیں. دعا میں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا ضرور مانگے. اب میں اس طرف بڑھ رہا ہوں کہ مانگے کیا دعا سے، دعا میں کیا مانگے اپنے رب سے. تو ایمان کی حفاظت کی دعا مانگے. یہ ضرور لازمی اس دعا کو اپنی دعا میں شامل رکھے، کیونکہ یاد رکھیے ایمان کے لیے فکر مند رہنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی بندے کے پاس سب سے اہم چیز ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اگرچہ کچھ نہ ہو اور اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں، اگرچہ سب کچھ ہو. ہاں ناظرین یہ جملہ ذہن نشین کر لے، کیونکہ شیطان ہر وقت ایمان کے برباد کرنے میں لگا رہتا ہے، طرح طرح کے ہیلے کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ ایمان خراب ہو جائے، ایمان برباد ہو جائے. لیکن ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور شیطان کے اس مکر سے ہماری حفاظت فرمائے. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ دعا کس کے لیے مانگے؟ جی ہاں، تو دعا اپنے لیے تو مانگے ہی مانگے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کو بالخصوص ضرور دعا میں شامل رکھے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی روزی میں برکت ہو تو اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کریں. اگر وہ حیات ہے ان کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، ان کی درازی عمر بالخیر کے لیے. جی ہاں، اور اگر وہ اللہ پاک کی مرضی سے دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب ان کی بخشش و مغفرت کے لیے. لہٰذا ضرور کوشش کرے کہ اپنی دعا میں اپنے والدین کو ضرور شامل رکھے. اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا کرے، کیونکہ ماں باپ کے لیے دعا مانگنا یہ رزق کا سبب ہے، اور جو نہیں مانگتا اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے. لہٰذا اس طرح ماں باپ کے لیے ضرور دعا کرے، اور دعا میں ہم اپنے دل کی بات اور دلی جذبات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے، جو الفاظ کی شکل میں آئے، اور اسے تو ہمارے لفظوں کی بھی حاجت نہیں. وہ پروردگار سب کچھ علیم و خبیر ہے، جانتا ہے. اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے نا. بندہ عرض کرے تب بھی جانتا ہے، عرض نہ کرے وہ دلوں کے حالات سے واقف ہے نا، وہ سب جانتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے
کہ اچھے الفاظ میں، عاجزی والے الفاظ میں اپنے رب سے باتیں عرض کرے۔ ناظرین، جتنی باتیں عرض کریں گے رب کریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ الکریم، ہم یعنی دعا جتنے اچھے انداز سے کریں گے ہم خود اس کی برکتیں دیکھیں گے کہ اللہ کریم کس قدر برکتوں سے ہمیں نوازتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا، اس کی بڑی برکتیں، بڑے فضائل، بڑی سعادت مندی کی چیز ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ یہ چند احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو دعا کے متعلق ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر! دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اسی طرح ناظرین، دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ سبحان اللہ! دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا کی بڑی برکتیں جو ہے وہ بیان کی ہے، لیکن ناظرین اور مزید کچھ باتیں عرض کرتا، لیکن چونکہ الحمدللہ پروگرام دعا کی برکتوں کا وقت اختتام کی طرف ہے، الحمدللہ عز و جل بڑی پیاری پیاری باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی۔ بس اللہ کریم سے عرض ہے کہ پروردگار ہماری التجاؤں کو، ہماری اس ناقص کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ناظرین، آخرت کے لیے دعا ضرور کرے۔ جی ہاں، دنیا بھی مانگے، جو مسائل ہے وہ عرض کرے، لیکن آخرت کے لیے دعا ضرور کرے۔ سلامتی ایمان، عذاب قبر سے حفاظت، اللہ پاک کی رحمت سے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں بلا حساب داخلے کی دعا۔ جی ہاں، اللہ پاک سے فردوس کی دعا کرے۔ فردوس سب سے اعلیٰ جنت۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے جب بھی مانگو تو فردوس کا سوال کرو، جنت طلب کرو، تو جنت کی دعا کرے، دوزخ سے بچنے کی دعا کرے۔ یہ دعائیں انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں دے گی۔ یاد رکھیے، ضروری نہیں ہم اپنے مال ہی سے لوگوں کو خوش کریں۔ بے شک اگر استطاعت ہے، طاقت ہے تو لوگوں کی مدد مال کے ذریعے بھی کرنی چاہیے، لیکن دعاؤں کے ذریعے بھی بڑی مدد کی جا سکتی ہے۔ آپ نے بڑے بڑوں کے واقعات سنے ہوں گے، یا جو ہے یوں کہیے کہ دیکھا بھی ہوگا کہ جب سر پہ ہاتھ رکھتے تھے بڑی دعائیں دیتے تھے۔ جی ہاں، ایسی ایسی دعائیں، یادگار دعائیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر! ہماری دادی جان مرحومہ، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، اللہ پاک ان کو قبر میں راحت و سکون و چین و اطمینان عطا کرے، اللہ پاک بے حساب ان کو بخش دے، خاتون جنت کی کنیزوں میں ان کو شامل کرے۔ بڑی پیاری پیاری دعائیں دیتے تھے۔ جی ہاں، جس میں سے ایک دعا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کہتی تھی اکثر جب بھی دعا دیتی تھی، اللہ پاک تجھے علی کی قوت عطا کرے۔ اللہ اکبر! ہاں، مولا علی کی شجاعت مشہور ہے نا، کتنی پیاری دعا ہے نا، کہ اللہ پاک گویا مولا علی کی شجاعت کا، مولا علی کی بہادری کا جو ہے وہ صدقہ نصیب کرے۔ تو ناظرین، میں اور آپ بھی اچھی دعائیں کرنے والے، اچھی دعائیں دینے والے بن جائے۔ اپنے اولاد کے حق میں بھی دعائیں کرے۔ اولاد کو بعض لوگ بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنی زبان پر قابو رکھے، خاموش ہو جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایسے الفاظ زبان سے نکل جائے کہ اگر وہ پورے ہو گئے نا ناظرین تو ساری عمر پچھتانا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ مجھے کچھ اعلان کے لیے بھی فرمایا گیا تھا۔ مدینہ، جزاک اللہ۔
جزاک اللہ. الحمدللہ عز و جل. جس طرح آپ FGN چینل پر مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں ناظرین، سارے پروگرامز میں الحمدللہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کا جذبہ ملتا ہے. جی ہاں، اللہ پاک قبول کر لے تو انشاءاللہ یہ دیکھنا دکھانا بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. لیکن بالخصوص جمعرات کی آپ کو دعوت ضرور دوں گا کہ جمعرات کو جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے ناظرین، اس ہفتہ وار اجتماع کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں. اور کل تو الحمدللہ یوں کہیے کہ خصوصی ہفتہ وار اجتماع ہے. جی ہاں، خصوصی سے مراد یہ ہر ہفتے خصوصی ہوتا ہے، لیکن کل کے اجتماع کے لیے ایک مہم چلائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اسلامی بھائی اجتماع میں شریک ہو. اس کے لیے مختلف ذرائع سے کوششیں ہو رہی ہے. بالمشافہ مل کر کے دعوت دی جا رہی ہے، میسیج کے ذریعے، قول کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے. تو آپ کی بھی شہر میں جہاں کہیں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع، سنت و برا اجتماع ہوتا ہو، کل کی جمعرات ناظرین ضرور شرکت کرے، ضرور شرکت کرے، ضرور شرکت کرے. اور اگر بالفرض مجبوری ہے کہ آپ فزیکل شرکت نہیں کر سکتے تو پھر ہے نا FGN چینل آپ کے لیے. جی ہاں، FGN چینل پر آپ شرکت کر لیں انشاءاللہ الکریم. کل عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9:30 بجے یا 9:40 پر اجتماع کا آغاز ہوگا. ضرور شرکت کیجیے. اس میں بھی بڑی پیاری دعائیں ہوتی ہیں، ذکر اللہ ہوتا ہے. اس کی برکتیں آپ خود ہی ملاحظہ کریں گے. اللہ پاک ہمیں خوب نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچتے ہوئے یہ زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. FGN چینل دیکھتے رہے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہے. آئیے مل کر کے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے رب کریم، تیری بارگاہ میں ہم حاضر تو ہو گئے، نہ حاضری کے آداب جانتے ہیں، نہ اعمال اچھے ہیں، نہ الفاظ اچھے ہیں، مانگنے کا سلیقہ نہیں، ڈھنگ نہیں، طریقہ نہیں، کچھ بھی نہیں. گناہوں کی گٹریاں سروں پر رکھی ہے مالک. بس ہماری کیفیتیں تو جانتا ہے. لیکن پروردگار، بندے تیرے ہیں، تجھ کو اپنا مالک مانتے ہیں، تجھ کو اپنا خالق جانتے ہیں، تجھ کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں. اے کریم رب، اپنی رحمت سے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ایک نظر رحمت سے دیکھ لے مالک. ہم پر ایک نظر رحمت ڈال دے. تیری ایک نظر رحمت ہمارا بیڑا پار کر دے گی مالک. بس تیری ایک نظر رحمت درکار ہے پروردگار. کرم کی نظر کر دے، رحمت کی نظر کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. اب تک کے جو گناہ ہوئے پروردگار معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. یا اللہ، جانے میں انجانے میں، لوگوں کے سامنے، لوگوں سے چھپ کر، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں جو جرم ہوئے، ہر جرم کی معافی مالک، ہر جرم کی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ معاف کر دے. اے رب کریم، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے. تجھے تیرے مقبولان بارگاہ کا واسطہ، انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، اہل بیت اطہار و تمام بزرگان دین کا واسطہ، یا اللہ جتنی زندگی بچی ہے ہم نہیں جانتے، تیرے علم میں سب کچھ ہے. یا اللہ وہ ساری زندگی نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں فرائض کی پابندی کی توفیق دے، نماز با جماعت کا پابند کر دے. یا اللہ اسلامی بہنوں کو گھروں میں نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھر کے ہر فرد کو سچا پکا نمازی بنا دے. یا اللہ دینداری نصیب کر دے. یا اللہ تقوی نصیب کر دے، پرہیزگاری نصیب کر دے. جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، وعدہ خلافی سے، گالی گلوچ سے، فلم ڈراموں سے، گانے بازوں سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے، یا اللہ گندے کاموں سے، شراب سے، جوئے سے، زنا سے، بدکاری سے، ہر برے کام سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں بچا لے مالک.
اے رب کریم ہماری نسلوں کو بچا لے یا اللہ، سب کو اچھا بنا دے، سب کو پرہیزگار بنا دے یا اللہ، سب کو جنت کے راستے پر چلا دے، سب کو دوزخ کے راستے سے بچا لے یا اللہ، کرم کی نظر کر دے، سلامتی ایمان کی نعمت عطا کر دے مالک یا اللہ، جب تک زندہ رکھ، صحت و تندرستی، ایمان کی سلامتی، عافیت کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے زندہ رکھ یا اللہ، جب موت دے عزت و آبرو کی سلامتی والی، نیکیوں والی، تقوی و پرہیزگاری والی، کلمہ پڑھتے ہوئے مدینے والی موت نصیب کر یا اللہ پاک۔ جنت البقیع ہمارا مدفن ہو، جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ ہو۔ اے رب کریم دنیاوی مسائل بھی حل کر دے یا اللہ، جتنے بے روزگار ہے مالک کریم، تجھے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کا واسطہ سارے بے روزگاروں پر کرم کر دے، اہل بیت اطہار کے صدقے سب کو حلال طیب اور آسان ذریعے سے وسیع رزق عطا فرما یا اللہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا واسطہ، تیرے محبوب کے سارے اصحاب کا واسطہ یا اللہ، مسلمانوں کی محتاجیاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، قرض داریاں دور کر دے یا اللہ، سارے مریضوں کو حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وسیلے، بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صدقے وسیلے مکمل شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں، ناگہانی آفات اور مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مالک میں نہیں جانتا اس وقت دعا میں کون کون شامل ہے، کس کی کیا مراد ہے، کون برسوں سے تجھ سے عرض کر رہا ہے۔ اے کریم اپنے بندوں کی حاجتوں پر خاص رحمت کی نظر کر، خاص کرم کی نظر کر، خاص فضل کی نظر کر۔ تجھے فضل فرماتے لگتی نہ بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔